ناظرین کرام، آج ہی عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کریں اور پھر اپنی قسمت کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی رزق کے بندش کے تمام دروازے توڑ دے گا اور آپ کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے بے شمار رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کو کاروبار میں مشکلات ہیں، آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، رزق میں برکت نہیں، پیسوں کی کمی ہے، تو آپ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ آپ کو آپ کی مشکلات حل ہوتی نظر آئیں گی۔ مالی مشکلات کا شکار مائیں بہنیں اور بھائی اس وظیفہ کو ضرور کریں اور اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کریں۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت آسان ہے اور اس کا بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں اور پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کے گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح برسے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 133 مرتبہ یا کریمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی فراخی کر دیتا ہے اور وہ پورا دن بدبختی سے بچا رہتا ہے۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس کو پورا دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اسم مبارک یا رزاق کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار اضافہ کرتا ہے اور غیب سے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ فیل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، مال اور اولاد میں برکت ڈالتا ہے اور غیب سے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ فتح 47 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں نیک لوگ پیدا کرتا ہے اور اس کے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص جمعرات کی رات سورہ دخان پڑھتا ہے، اگر وہ اس رات فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت کو یہ روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دی ہے کہ رمضان
रमजान के रोजे रखने के बाद शवाल के 6 रोजे रखने वाला इस कदर अजर व सवाब का हकदार होता है कि गोया इसने सारा साल रोजे रखे। अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना मिलता है। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स क़यामत के दिन एक नेकी लेकर आएगा इसको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो इस तरह जो शख्स माह रमजान के एक माह के रोजे रखेगा तो इसे 10 महीनों का सवाब मिलेगा, और जब शवाल के 6 रोजे रखेगा तो 60 दिनों का सवाब होगा। तो इस तरह मिलकर 12 महीनों का सवाब बराबर हो जाएगा। शवाल के रोजों की बरकत। उलमा के नजदीक रमजान अल मुबारक के रोजों में जो गलतियां हो जाती हैं, शवाल के इन 6 रोजों से अल्लाह ताला इन गलतियों की कमी को पूरा फरमा देता है। इस तरह इन 6 रोजों की रमजान अल मुबारक के रोजों से वही निस्बत है जो फर्ज नमाज के बाद सुन्नतों की है, कि अल्लाह ताला इन सुन्नतों की बिना पर हमारी फर्ज नमाज की कोताहियों को पूरा फरमा देता है। शवाल के रोजे ईद के फौरन बाद यानी ईद के दूसरे दिन से तसलसल के साथ रखना अफजल और मुस्तहिब है। अगर कोई शख्स इस महीना के आखिर तक वक्फा से एक दो दो करके रखना चाहे तो वो भी रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता शवाल के माह में ही ये 6 रोजे मुकम्मल करने हैं। हदीस शरीफ में आता है कि शवाल की पहली रात में जिसको सुबह ईद होती है, चंद हजार फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो सदा करते हैं कि अल्लाह पाक के बंदो खुशखबरी हो तुमको इस बात की कि अल्लाह पाक ने तुमको इसलिए बख्श दिया है कि तुमने माह रमजान के रोजे रखे। अगर तुम 6 रोजे शवाल में भी रखो तो तुमको अल्लाह पाक जन्नत में ऐसा बड़ा मकान देगा जो किसी को ना देगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे और फिर शवाल के 6 रोजे रखे तो गोया इसने सारा जमाना रोजे रखे। एक रवायत में है कि जो शख्स माह शवाल के 6 रोजे लगातार माह रमजान से मिलाकर रखे ईद के दिन के अलावा, तो इसके लिए 6 लाख बरस की इबादत, 6 लाख ऊंट की कुर्बानी और 6 लाख गुलाम आजाद करने से भी अफजल है। हजरत अनस से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माह शवाल के 6 रोजे रखेगा अल्लाह ताला इसे कयामत के दिन तोक और जंजीरों से बचा लेगा। एक और रवायत के मुताबिक जो शख्स माह शवाल के 6 रोजे सदके ईमान से रखेगा इसके नामे अमाल में उम्मत मुस्तफा के बराबर सवाब लिखा जाएगा, और बहिशत में हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्बास, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की हमसायगी में जगह मिलेगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, शवाल के महीने में 6 रोजे जरूर रखो, इस तरह तुम्हारे जिस्म को पाको साफ कर लिया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, शवाल के महीने में 6 रोजे जरूर रखो, इस तरह तुम्हारे जिस्म को पाको साफ कर लिया जाएगा। शवाल के पहले रोजे के बदले में अल्लाह इसके 40 साल के गुनाह बख्श देगा और 40 नबियों का सवाब अता फरमाएगा। दूसरे रोजे के बदले में 40 गज़वात का सवाब और अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। तीसरे रोजे के बदले में 1 लाख शहीदों का मर्तबा और कयामत की सख्ती से महफूज रहेगा। चौथे रोजे के बदले में दुनिया और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी और चौथे रोजे के बदले में दुनिया और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी और अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। पांचवें रोजे के बदले में बहिशत के 70 लिबास पहनाए जाएंगे और दुआ कबूल होगी। छठे रोजे के बदले में इसे कयामत के दिन 1 लाख गुनाहगारों की शफाअत का हक मिलेगा और 60 बरस की इबादत नामे अमाल में लिख दी जाएगी। और अगर इसी साल में जिसने रोजे रखे हैं मर जाएगा तो शहीद होगा। नाजरीन कराम, हमें वज़ाइफ के साथ साथ अपने अमाल को भी दुरुस्त करना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे और बद्दी से बचाए। और इसका वाहिद जरिया अल्लाह ताला से दुआ का है, क्योंकि दुआ ही वो रास्ता है जिससे हम अल्लाह ताला से अपने लिए सब कुछ मांग सकते हैं और हर वो चीज़ जिसकी हमें ख्वाहिश है इससे हम अपनी झोली भर सकते हैं। पूरी नमाज में या इबादत में जब हम दुआ के मकाम पर पहुंचते हैं तो हम बहुत तेजी में होते हैं
اور بہت جلدی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، دوسرا پہن چکے ہوتے ہیں، اٹھتے اٹھتے کھڑے کھڑے جلدی سے دعا مانگتے، یعنی وہ رشتہ اور وہ تعلق جو انسان کا خدا کی ذات سے ہے، وہ اس طرح جلد بازی کی کیفیت میں پورا نہیں ہو پاتا۔ علماء کے مطابق دعا مانگتے وقت انسان پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے، اور جو بھی اس کے ذہن میں کوئی حاجت ہے اس کے بارے میں دعا کرتا چلا جائے، تاکہ وہ دعا اس ذات تک پہنچے جس کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے یا پیش کی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عین عبادت ہے، دعا رحمت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی تھی، تو کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دی جاتی ہے، کبھی اس کی برکت سے کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، کبھی بندے کے لیے اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی وقت آدمی کی منہ مانگی مراد پوری نہ ہو تو وہ دل توڑ کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ اس کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، اور اگر وہ دعا جو مانگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز جو دعا میں مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے علم کے مطابق اس کے لیے موزوں نہیں